نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم. جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. آئیے بڑی عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرتبہ اور درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو آپ بارگاہ حضور حافظ ملت میں حاضر سمجھیں اور پھر اس گفتگو کو سماعت کریں، کیونکہ میری نگاہوں کے سامنے تو ابھی حافظ ملت سرکار کا روزہ بالکل ہے اور گھوم ہی رہا ہے. بس اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان وہ بابرکت ہستی ہے جس نے دنیائے سنیت پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا عظیم دینی قلعہ قائم کر کر پوری سنیت پر قیامت تک کے لیے احسان کیا. پورے ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کی دینی اتنی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے. الحمدللہ وہ ایک صرف مدرس ہی نہیں تھے، مدرس کے ساتھ ساتھ ایک مصلح قوم و ملت بھی تھے. بہت اچھے خطیب تو وہیں بہت زبردست مناظر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. لیکن اللہ نے ان کو ایک قوت جاذبیت ان کے اندر رکھی تھی کہ جو ملتا انہی کا ہو جاتا. جتنے بھی شاگرد ان سے پڑھے ہیں ہر سے ملنے کا انداز ایسا ہوتا تھا، جو بھی باہر سے ان سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ سب سے زیادہ حضرت مجھے ہی چاہتے ہیں. وہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا کہ اس کو زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ چاہتے ہیں. ہر ایک اپنے اندر یہی سوچتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں. اور مبارک پور چھوٹی سی بستی ہے اور وہاں جتنے ہر گھر میں ایک سرپرست ہوتا ہے جس پہ پورا گھر ڈیپینڈ ہوتا ہے، لیکن پورے مبارک پور کے ہر ایک گھر کے سرپرست کا نام حافظ ملت سرکار. ہر بندہ اپنے گھر کا سرپرست اعلیٰ حافظ ملت سرکار کو سمجھتا تھا. گھر میں کچھ بھی تقریب ہو حافظ ملت سرکار، گھر میں کوئی غم ہو حافظ ملت سرکار، گھر میں پریشانی ہو حافظ ملت سرکار. یعنی اپنے دکھ درد خوشی غم ہر چیز کا مرجع و ماوا حافظ ملت سرکار کو سمجھتے تھے. جب انہوں نے سب کچھ حافظ ملت کے لیے کیا تو حافظ ملت نے بھی ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جو بھی علم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اگر آپ کہہ دیں کہ کیا آپ مبارک پور کو جانتے ہیں تو بلا شبہ کہے گا کہ ہاں جانتے ہیں. مبارک پور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوائے جامعۃ الاشرفیہ کے. اعظم گڑھ ضلع ہے لیکن کوئی اس کو اتنا نہیں جانتا ہوگا جتنا مبارک پور کو جانتے ہیں. اور آج بھی اتنا بیک میں ہے مبارک پور، اتنا بیک میں ہے کہ رات کو 8 بجے کے بعد پہنچیں گے تو سواری نہیں ملے گی، اتنا اندر ہے وہ. لیکن سب کے دلوں میں اتنا قریب ہے کہ ہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بس مبارک پور یہی ہے. تو حافظ ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت 1312 ہجری میں ہوئی ہے اور مراد آباد کے ایک شہر بھوجپور میں. اور پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی. جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو جو آپ کے دادا محترم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بچے کا نام شیخ محدث علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام پر عبدالعزیز رکھتا ہوں،
اس امید سے کہ یہ بھی بچہ عالم بنے گا، اس نام پر ان کا نام رکھا گیا۔ آپ کے جو والد محترم تھے وہ بڑے حافظ جی کے نام سے جانے جاتے تھے، اور اتنے پابند شرع کہ خود تو نماز کے پابند تھے ہی، بچہ جیسے ہی احکام نماز کا پابند ہوتا ہے 7 سال کی عمر میں پابندی نماز شروع کروا دیتے تھے۔ روزانہ ایک ختم فرماتے تھے حافظ ملت سرکار کے والد محترم، اور اتنے زیادہ تقوی شعار تھے کہ کوئی بھی مہمان آئے گا بھوکا نہیں جائے گا، کھانا کھلا کر ہی بھیجتے تھے۔ لیکن فرق ہے، اگر وہ نمازی ہوتا تو گھر پہ رکواتے بھی تھے، اور اگر نمازی نہیں ہوتا تو مہمان نوازی کرتے اس کو کہتے آپ جا سکتے ہیں، بے نمازی کو اپنے گھر میں پسند نہیں فرماتے۔ یہ شان تھی ان کی، اور ان کے والد محترم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، آپ دیکھیں وہ کیسا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی اپنے گھر میں رات کی روٹی صبح کھاتے ہیں، وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ وہ باسی روٹی صبح کھایا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ عشق والا جواب سنیں، کتنا عشق میں ڈوب کر وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک دن پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نسبت ہے، یعنی میں تو ایک دن لیٹ ہو گیا ہوں، اس کو ایک دن پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس لیے میں تو یہ ان کا اپنے عشق کا اظہار تھا۔ جو بندہ جس فن میں چاہے اظہار کرتا ہے، اور عشق کے اظہار میں ہم کسی کو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایسے گھرانے میں حافظ ملت سرکار کی ولادت ہوئی تھی۔ بتانے کا مقصد دراصل یہ تھا۔ تو حافظ ملت سرکار جب بڑے ہوئے تو ان کو بھی حافظ بنایا گیا، اور حافظ بننے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی ان کو اوپر آتی چلی گئی، اور فیملی فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں تھا، تو حافظ ملت سرکار کی امامت کی جاب وہاں لگی، اور ساتھ ہی میں مدرسۃ القرآن میں حفظ کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو روزانہ جاتے تھے، آتے تھے، اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دل میں ایک تڑپ تھی کہ دادا جان نے کہا تھا میں عالم بنوں گا، لیکن میں تو عالم بن نہیں پایا، میں تو گھر کے اخراجات میں ہی رہ گیا، میں عالم بن نہیں پایا۔ یہ تڑپ ان کے دل میں بار بار رہا کرتی تھی۔ بیان کرتے ہیں ایک دن اسی تڑپ کے ساتھ میں نے والدہ سے کہا، والدہ محترمہ آپ تو کہتی تھی کہ دادا دعا کرتے تھے کہ میں بہت بڑا عالم بنوں گا، لیکن ہائے افسوس کہ میں تو عالم نہیں بن سکا۔ اس درد کا اظہار انہوں نے کیا، ان کی والدہ بھی بے چین ہو گئی، تو انہوں نے دستے دعا دراز کر دی کہ میرے مولا میرے اس بچے کی تمنا پوری فرما دے۔ الحمدللہ ایسا ہوا کہ آج پوری دنیا ان کو حافظ ملت کے نام سے جانتی ہے، اور ان کی جو تعلیم شروع ہوئی عالم کی، جو عالم کورس آپ نے مکمل کیا اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی، اندازہ لگائیں۔ لیکن کارنامہ وہ انجام دیا کہ زمانہ رہتے تک ان کو یاد کرے گا۔ ہوا یوں کہ مراد آباد سے ایک حکیم آیا کرتے تھے بھوجپور ہفتے میں ایک دن علاج کے لیے، اور ہمیشہ حافظ ملت سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم چاہو تو فن طب مجھ سے سیکھ لو، اب یہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ مراد آباد نہیں جا سکتا، گھر کی ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کام کر سکتے ہو کہ ٹرین سے صبح چلے جاؤ، سبق پڑھ لو، اور پھر آ جایا کرنا، پھر اپنا سبق یہاں یاد کرنا۔ ان کے والد محترم نے سنا ایک کام کرو بیٹا، روزانہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مراد آباد رہ کر ہی تعلیم حاصل کرو۔ اور ان کی جگہ ان کے والد لگ گئے، اور پھر مراد آباد شفٹ ہو گئے تعلیم کے لیے۔ کچھ دن تعلیم حاصل کی، پھر ان کے جو حکیم صاحب نے کہا کہ اب اس سے مزید میں مطالعہ کر نہیں سکتا، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ تو پھر وہاں سے جامعہ نعیمہ مراد آباد گئے، اور پھر وہاں سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے اجمیر معلیٰ میں آ کے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یعنی حافظ ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان کی جو تعلیم مین ہوئی ہے وہ اجمیر شریف میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح ان پر چشتی فیضان بھی برستا ہے۔ حافظ ملت سرکار ایک ایسی ذات ہے جن کے اوپر ایک وقت میں رضوی فیضان بھی ہے، چشتی فیضان بھی ہے، اور اشرفی فیضان بھی ہے۔ اتنا حسین سنگم تھے ان مجموعوں کا کہ وہاں سے اجمیر سے پڑھے تو وہ فیضان تھا ہی، اور کچوچا مقدسہ سے وہاں مرید ہوئے تھے اعلی حضرت اشرفی میاں سے،
اور سرکار مفتی اعظم ہند بے انتہا پیار فرماتے تھے آپ سے، تو ہر جہد سے ان پر یہ فیضان برسا کرتا تھا۔ اب جب وہ یہاں تشریف لائے ہیں بڑی محنت سے پڑھنے لگے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں بار بار ان کو پریشان کر رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ اپنے استاد حضور صدر الشریعہ سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دور حدیث پڑھا دیں، یعنی بیچ کی کتابیں رہنے دیں، اب میں مزید نہیں پڑھ سکتا۔ حضور صدر الشریعہ بالکل جلال والے انداز میں آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان اتر سکتا ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن تمہاری کوئی کتاب رہ جائے برداشت نہیں کر سکتا، تم یہیں رہ کر علم حاصل کرتے رہو۔ یہ جملہ تھا کہ پھر وہ باضابطہ وہیں رہے اور اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کہ کبھی کام سے کمرے سے اٹھ کے گئے تو سب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اکثر طلبہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہی رہتے، جب واپس آتے وہ بیٹھ جاتے، تب حافظ ملت سرکار بیٹھا تھے۔ اتنا ادب کرتے تھے کہ جب وہ کمرے سے نکلتے تھے تو ان کی جوتیاں سیدھی فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ان کی جوتی سیدھی کرنے میں دو لوگ تھے، علامہ سردار احمد صاحب محدث پاکستان، حضور حافظ ملت سرکار خود فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم دونوں میں مٹبھیر ہو جاتی کہ میں سیدھی کروں گا، میں سیدھی کروں گا، تو ان دونوں نے یہ کیا کہ کام کرو، دو جوتے ہیں، ایک تم سیدھا کرنا، ایک میں سیدھا کرنا، دونوں کو فیض ملتا رہے گا۔ لیکن قربان جائیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جوتی سیدھی کر رہے ہیں، حضور صدر الشریعہ کا فیضان ایسا بٹا کہ اس جوتی سیدھی کرنے کے صدقے میں ایک ہندوستان کی تقدیر سیدھی کر رہا ہے، پاکستان کی تقدیر سیدھی کر رہا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں حافظ ملت سرکار کا نام چلتا ہے تو پورے پاکستان میں محدث اعظم سردار پاکستان کا نام چلتا ہے۔ وہ جوتی کش برداری کی فضیلت تھی اور ان کا فیضان تھا جس کو عام انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی فرمایا کرتے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ گھر کی ذمہ داری، وہ دیکھ رہے تھے کہ پوری قوم کی ذمہ داری اس کندھے پہ آنے والی ہے، اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ تم تعلیم چھوڑ کر جاؤ۔ اور پوری تعلیم کے دوران ان کے جو ساتھی تھے نا، وہ کہتے تھے کہ حافظ ملت سرکار کو 3 کام کے علاوہ کوئی کام کرتے نہیں دیکھا، صرف 3 کام، یا تو درسی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، یا تو صدر الشریعہ کی بارگاہ میں رہ کر خدمت کریں گے، یا تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ عام طور سے عصر بعد بچے تفریح کے لیے نکلتے، وہ تفریح کے لیے بھی نہیں جایا کرتے تھے، یہ اس قدر وہ انہماک تھا ان کا۔ اور حافظ ملت سرکار علیہ رحمت الرضوان صدر الشریعہ کی بارگاہ میں رہے، اور اس کے بعد ان کی جو دستار ہوئی ہے وہ بریلی شریف سے ہوئی، تو صدر الشریعہ وہاں سے بریلی آ گئے تو ساتھ میں یہ بھی بریلی شریف تشریف لے آئے تھے۔ اب سنو، یہ تو تعلیم ہو گئی مکمل، لیکن پہلے کے جو بزرگ تھے ان کے اندر دینی خدمات کا جذبہ تھا، تو حافظ ملت سرکار سے حضور صدر الشریعہ نے کہا کہ بیٹا، جو میرا علاقہ ہے اعظم گڑھ، تو میں باہر رہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ علاقہ بگڑ گیا، یعنی وہ دیوبندیت زیادہ پھیل گئی، تو میں چاہتا ہوں، دیکھیے اپنے علاقے کو سدھارنے کے لیے جس کا انتخاب کیا صدر الشریعہ نے، وہ حافظ ملت سرکار انہوں نے انتخاب کیا۔ حالانکہ ان کے صاحبزادوں میں 1 سے 1 افراد موجود ہیں، ان کا انتخاب ہوا اور فرمایا کہ بیٹا تم مبارک پور دین کی خدمت کے لیے چلے جاؤ۔ حافظ ملت نے کہا کہ حضور میں ملازمت کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ فوراً صدر الشریعہ نے کہا میں ملازمت کے لیے کب بھیج رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں دین کی خدمت کے لیے مبارک پور چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا تو پھر کچھ نہیں پوچھا کہ جا کے کرنا کیا ہے، کہاں رہنا ہے، کتنا ملے گا، کچھ بھی نہیں، مبارک پور تشریف لے آئے۔ اور مبارک پور میں جو مدرسہ ہے، آج بھی ہے بازار میں مدرسہ، وہاں پر قیام عام تھا۔ حافظ ملت سرکار سے آنے سے ایک رونق سی آ گئی مبارک پور میں، اور ایک علمی مشغلہ پیدا ہو گیا۔ اور ایک چیز جو پوری مبارک پور کی تاریخ میں آج بھی آن ریکارڈ موجود ہے، میں اشرفیہ کی تاریخ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایک لمبی داستان ہے اشرفیہ کی تاریخ، صرف حافظ ملت کے اخلاق کے چند گوشے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو
آپ نے تقریر فرمائی تو دوسری جانب سے آپ کی تقریر کا رد ہوا، تو وہاں کے لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ حضرت اس تقریر کا جواب ہونا چاہیے۔ حافظ ابن سرکار فرما رہے تھے کہ نہیں، اگر میں اس کے جواب میں لگ جاؤں گا تو پھر جواب در جواب، پھر جواب در جواب، تو اسی کام میں الجھ کر رہ جائیں گے، دوسرا کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ لیکن لوگ نے مزید ہوئے کہ نہیں حضرت اس کا جواب ہونا چاہیے ورنہ ان کا من بڑھ جائے گا، تو حافظ ملت نے دوسرے دن اس کا جواب دیا۔ اب جب دوسرے دن جواب دیا پھر ادھر سے جو رد میں ایک تقریر ہوئی، پھر تیسرے دن اس کا جواب ہوا، تو اس طرح سے سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور روزانہ کا کیا معمول رہا، پوری 13 کتابیں پڑھاتے تھے، اور پھر رات میں اس نے جو بیان کیا ہے انہوں نے اس کی پوری رپورٹ آتی تھی، اس کی کیا گرفت ہوگی اس کو لکھتے تھے، اس کا جواب کیا ہوگا اس کو تیار کرتے تھے۔ اس طرح رات کا ایک لمبا حصہ اس میں جاتا تھا، اور پھر دوسرے دن جا کے اس کا جواب دیتے تھے، پھر ادھر سے مسلسل ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 4 مہینے مسلسل یہ مناظرہ ہوا ہے۔ 4 مہینے مسلسل مناظرے کے بعد جب آخر میں حافظ ملت سرکار کی تقریر ہوئی ہے تو اس میں جو مبارک پور تھانے کا انچارج تھا وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضرت میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، حالانکہ میرے پوسٹ کے خلاف ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق پر آپ ہیں اور آپ ہی حق پر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور حافظ ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سے جو علمی داغ لوگوں پہ جمی ہے تو پھر کوئی دوسرا ان کے مقابل میں کھڑا نہیں ہوا، اور ہر ایک جو ہے انہی کا شیدا ہو کر رہ گیا۔ یہ ان کا ایک علمی جھلک تھی، حالانکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اب ان کی دیکھیے جو طبیعت، ان کی جو طبیعت میں نرمی تھی وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یوں تو بہت چاہنے والے تھے ان کے، بہت چاہنے والے۔ جب ممبئی تشریف لے جاتے تھے تو ممبئی میں مرغی محلہ کہیں ہے، شاید ہوگا کہیں پہلے زمانے میں، حاجی عبدالمجید سیٹ کے وہاں رکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان کے چندے کے لیے اشرفیہ کا وفد وہاں آیا تو بیکل اسائی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اس محلے کے علاوہ کسی اور محلے میں رہیں، ایسے محلے میں جہاں پر مالداروں کو آنے میں تھوڑا سا جھجک محسوس نہ ہو، شرم محسوس نہ ہو، یہاں ان لوگ کو آنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب حافظ ملت سرکار کا جواب اور جملہ سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں چلا تو جاؤں لیکن وہاں کیا یہ مخلص لوگ مجھے ملیں گے؟ وہاں مجھے یہ مخلص لوگ ملیں گے؟ وہ تو مالدار آئیں گے اور چلے جائیں گے، یہ تو میرے روز کے لوگ ہیں۔ اتنی محبت فرماتے تھے حافظ ملت سرکار، یعنی کسی سے جو محبت ہوتی تھی ایک دل کے لگاؤ سے محبت کرتے، بالکل نہ یہ کہ یہ زیادہ پیسہ دے رہا ہے یا اچھا انتظام کرے گا تو یہاں، ورنہ نہیں۔ تو ایسا حافظ ملت سرکار کی طبیعت میں نہیں تھا۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز حافظ ملت سرکار علیہ رحمۃ رضوان کے اندر جو تھی، وعدے کو پورا کرنا، یہ بہت سختی سے اس پہ پابند تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ تضییع اوقات سب سے بڑی محرومی ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور آپ جس سے بھی وعدہ کر لیتے تھے وہ اس کا وعدہ پھر پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ وعدہ پورا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو جلسے میں تشریف لے جانا تھا، اور جلسہ ایسا تھا کہ وہاں پر وہ لوگ انتظام کرتے تھے اور غریب طبقے کے لوگ تھے، انتظام دعوت دے دی، حضرت نے قبول فرمائی، لیکن جب جانے کا وقت آیا اس وقت حضرت کو شدید بخار، اور بخار اتنا کہ بدن کانپ رہا تھا اس بخار کی وجہ سے۔ اب وہاں سے بس کا سفر کر کے جانا یہ ایک مزید مصیبت تھی۔ اب تمام اصحاب اور احباب کہنے لگے حضور نہ چاہیے، حضور نہ جائیے، طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ لوگوں نے اصرار کیا تو تمام سے جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیں اور اندازہ لگائیں۔ وہ فرماتے ہیں ہاں میں نہیں جاتا، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر میں نہیں گیا تو ان غریبوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں نہیں گیا
تو ان غریبوں کا دل ٹوٹ جائے گا اور مذہب کا نقصان ہوگا. تو اس لیے حافظ ملت سرکار خود کی مشقت برداشت کرتے اور وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے. تو اتنا خیال فرماتے تھے لوگوں کا. اسی طرح سے ایک مرتبہ اشرفیہ سے سکٹی ایک جگہ ہے وہاں مبارک پور سے اور اس طرف، وہاں جلسے کا آپ نے وعدہ کر لیا. بڑا دلچسپ واقعہ. اور اس سے ایک دن پہلے آپ شہر سے باہر کہیں تشریف لے گئے تھے تقریر کے لیے. اب وہاں حافظ ملت سرکار نے رات کا یہاں وعدہ کر لیا تھا، تو اس لیے وہاں سے صبح ہی صبح ناشتے سے پہلے وہاں سے چلے. اسٹیشن پہ ٹرین میں بہت بھیڑ تھی، سامان ایک جگہ رکھے اور چڑھ گئے. کھڑے کھڑے تشریف لایا. یہاں پہنچے سٹیاؤں تو یہاں ہو گئے تھی رات. اب جب رات ہو گئی تو گھر تشریف لے گئے کیونکہ جلسے کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ انتظار میں تھے کہ حافظ ملت سرکار آئیں گے. تو ادھر ناشتہ نہیں کیا، دن بھر ٹرین میں رش میں تھے تو کچھ کھانے کا موقع یہاں بھی نہیں ملا. گھر پہنچے تو یار وعدہ کیا مجھے جانا ہے، تو فوراً ایک طالب علم کو لیا، لالٹین پکڑائی اور ساتھ میں بولے چلو. اب حضرت وہاں پہنچے ایسے وقت میں جو ٹائم اچھا خاصا ہو چکا تھا، تو لوگ سمجھے کہ حضرت کھانا کھا کر آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ حضرت اسٹیج پہ گئے اور ان کا خطاب ہونے لگا. تو ذرہ برابر بھی یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے میں فلاں جگہ سے چل کر آ رہا ہوں وغیرہ، کچھ نہیں. بالکل پرجوش انداز میں ان کو لگے کہ ہاں آپ نے دعوت دی ہے تو میں نے بیان کیا. پرجوش انداز میں بیان کیا. اس کے بعد پھر سلام مصافحہ کر کے واپس پھر اپنے گھر تشریف لے آئے. دیکھیے آپ نے وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ نے ادھر دن بھر نہیں کھایا اور ادھر ان لوگوں کو لگا کہ وہاں سے کھا کے آ رہے ہیں اور ادھر بھی حافظ ملت سرکار نے نہیں کھایا، لیکن وعدہ ضرور آپ نے پورا کیا. یہ ہمارے بزرگ تھے، یعنی کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو ضرور پورا کریں گے. اسی وجہ سے لوگ ان کو پھر محبت بھی کرتے تھے. اور ایک چیز ان کے اندر سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی ان کی سادگی. ان کی سادگی ایسی تھی کہ ہر ایک مطلب تکلف محسوس نہیں کرتا تھا ان کو اپنے یہاں بلانے کے لیے. اب اگر انسان بہت زیادہ پروٹوکول میں رہے گا تو کوئی غریب سوچے گا اس کو اپنے یہاں بلاؤں تو کیسے بلاؤں، اتنا اہتمام کرنا پڑے گا، اتنا تام جھام کرنا پڑے گا. تو بہت سادگی سے رہتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اب ویسے سادہ لوگ نہیں رہے، سادہ مزاج جو لوگ تھے اب وہ نہیں رہے. آپ ان کی سادگی دیکھیں، درود پاک پڑھیں سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. کا عالم یہ تھا ان کے کہ پردے کا بہت اہتمام کرتے تھے. وہ بہت اہتمام، ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیب مجھے نظر آئے، ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے چلا کرتے تھے. یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ بمبئی میں کہ جہاں رکتے تھے وہاں کی عورتوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ایک ایسے حضرت ہیں کہ جو عورتوں سے پردہ کرتے ہیں. بھائی عورتیں ہوتی ہیں تو عورتوں نے یہ مشہور کر دیا یا ایک حضرت ایسے ہیں جو عورتوں سے پردہ کرتے ہیں. حضرت کو بات پتہ لگی، حضرت نے کہا کہ اب کیا کریں، حیا تو چیز بہت اچھی تھی، عورتوں نے چھوڑ دی تو ہم نے ہی لے رکھی ہے. اس طرح سے اصلاح بھی کر دی اور اپنا مقصد بھی بیان کر دیا. اور جب گھر میں بچیاں بڑی ہو گئی تو گھر میں بھی جب بھی جاتے تو پہلے لاٹھی سے ٹھوک دیتے، پھر اندر تشریف لے جایا کرتے. اپنا مخصوص حجرہ تھا وہی رہا کرتے تھے. تو فرمانے ایک مرتبہ رات کو یہ ہوا کہ ان کی جو بڑی صاحبزادی ہے، پہلے ڈلیا چلتا تھا. ڈلیا شاید آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہو. ڈلیا وہ کس چیز کا بنتا ہے وہ دھیان نہیں آ رہا، یو پی سائڈ میں چلتا ہے بانس کیس کا. ہاں ڈلیا رہتا. ہاں تو ان کی جو بڑی صاحبزادی ہے رات کے کھانے پر ڈلیا میں روٹی لے کے آئی، رکھ دی اور لالٹین تھوڑا سا دور رکھا تھا اور پھر گھر میں گئی دال لینے کے لیے. حافظ ملت سرکار نگاہیں نیچے رکھتے تھے تو انہوں نے دیکھا روٹی ہے، بسم اللہ شریف پڑھے اور کھانا شروع کر دیا. کھانے کے بعد جب دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو بڑی صاحبزادی آئی برتن اٹھانے کے لیے. تو نے کہا ابا جان آج آپ نے دال نہیں کھائی؟ اب تعجب ہے بیٹا دال بھی تھی. ہاں ابا جان یہاں رکھی تھی. تو انہوں نے کہا مجھے لگا شاید آج گھر میں صرف روٹی کا انتظام ہے اس لیے میں نے روٹی سے پانی دیا. اتنی سادگی، مطلب گھر میں یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ وہ ہونا چاہیے، جو بنا ہے اسی پر قناعت. مجھے لگا آج گھر میں صرف روٹی کا انتظام ہے تو میں نے روٹی کھا کے پانی پی. یہ ان کی سادگی تھی. اور آپ سادگی دیکھیں
اشرفیہ مبارک پور میں جہاں ان کا گھر تھا، بہت زمانے تک جو ہے ویسے ہی تھا وہ. تو حافظ ملت سرکار کے جو بہت چاہنے والے لوگ تھے. اگر اشارہ کرتے حافظ ملت سرکار نا تو ان کے لیے محل تیار ہو جاتا. لیکن پوری زندگی آپ کس میں رہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ یو پی میں کھپڑے کا جو مکان چلتا ہے، پوری زندگی اس میں رہے، پوری زندگی. اور ابتدا میں تو مبارک پور میں لائٹ بھی نہیں تھی. جو مبارک پور میں لائٹ بھی آ گئے تب بھی اپنے گھر میں لائٹ لگانا پسند نہیں کیے. بولے میں لالٹین کی روشنی میں مطالعہ کر لوں گا. اتنی سادگی تھی انہوں میں. ہاں، اشرفیہ مدرسے میں لائٹ لگوائی تاکہ بچوں کو مطالعے میں آسانی ہو جائے، لیکن اپنے لیے نہیں. آپ تعجب کریں گے، پوری زندگی اپنے کمرے میں پنکھا لگانے نہیں دیا. احباب آئے، اب آپ سنیں اس پہ دلچسپ واقعہ. احباب آئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور گرمی بڑی شدید ہے، اور بہت گرمی پڑتی ہے وہاں، گرمی بہت شدید ہے اور اس میں آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو پنکھا لگا دیں. آپ نے منع کر دیا، بہت اصرار کیا، آپ منع کرتے رہے. لیکن جب اصرار زیادہ پڑا، اب ان کا جواب سنیں. حافظ ملت سرکار کہتا ہے اچھا یہ بات بتاؤ، پنکھا ایک آدمی کو فائدہ دے وہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی کو دے تو فائدہ زیادہ اچھا ہے؟ سب نے کہا ایک سے زیادہ کو ہوا دے تو زیادہ فائدہ ہے. تو ایک کام کرو، جو پنکھا میرے لیے لگانا چاہتے ہو وہ مسجد میں لگا دو، وہاں زیادہ لوگ نماز پڑھیں گے، زیادہ سبحان فائدہ اللہ، ملے گا. سبحان اللہ. یہ سادگی تھی ان کی. وہ کہتے ہیں نا دیکھ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. تو بہت سادہ مزاج، اتنا منکسر المزاج بندہ، اتنا علم، جلال، تقوی، سب کچھ، لیکن سادگی کا عالم آتے. ایک مرتبہ مبارک پور میں ایک محلہ ہے حیدرآباد، اور وہاں کے وہ اتنی دور ہے جتنا حیدرآباد دور ہے، بہت کونے میں. ایک بار ہم لوگ ٹینٹ کا سامان بک کرنے چلے گئے پیدل، بہت دور ہے وہ. خیر، اور آج بھی ادھر سے آنے پہ سواری بہت دیر سے ملتی تھی. تو حافظ ملت سرکار علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک مرتبہ پروگرام رکھا گیا حیدرآباد میں، مبارک پور کا جو محلہ ہے حیدرآباد. تو حضرت کے گھر سے وہ اچھی دوری پر ہے، بہت دوری ہے. وہاں تشریف لے گئے پیدل. وہاں پروگرام ہونے کے بعد سناٹا ہو گیا. مبارک پور میں آج بھی آپ جو عشاء میں جائیں پڑا، اب تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہے، ورنہ سناٹا ہو جاتا تھا. تو رات کا پروگرام ہوا، پروگرام کرنے کے بعد سناٹا ہوا. تو وہاں پر کتے وغیرہ بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو صاحب خانہ نے کہا کہ حضرت بہت دور ہے، سناٹا بھی ہو چکا ہے، تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کو چھوڑنے کے لیے. انہوں نے یہ عریضہ پیش کیا. حافظ ملت سرکار نے کہا آپ مجھے سناٹے کی وجہ سے، تنہا ہونے کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو چھوڑنے آؤں گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. الحمدللہ غالب کا بندہ، یعنی عبدالعزیز کا مطلب غالب کا بندہ، غالب کا بندہ رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اور آپ اکیلے تشریف وہاں سے لے کر آئے ہیں. تو اس طرح کی سادہ مزاجی تھی، بہت پروٹوکول اور کرو فر لے کر پسند نہیں کرتے تھے، بہت سادہ. آپ دیکھیں اکیلے گئے پروگرام کے لیے، اکیلے تشریف لے کر آ چلے گئے. یہ ان کی سادہ مزاجی تھی. تو انہیں پاک پڑھ محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے مہمانوں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آپ نے طاہر قادری صاحب کے پروڈ کاسٹ پہ سنا ہوگا، مرزم اعظمی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا. حقیقت ہے یہ، ان کے وہاں کوئی بھی مہمان جائے، خواہ ان کا شاگرد ہی کیوں نہ ہو، جو موسم کے حساب سے، گرمی ہوگی تو شربت بنائیں گے، ٹھنڈی ہوگی تو چائے بنائیں گے، اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. اور لطف دیکھیے، اسٹوو چلتا تھا اس زمانے میں، لیکن اسٹوو پسند نہیں فرماتے تھے، وہ لکڑی میں آگ لگا کر پھونک پھونک کر وہ چالو کرتے تھے اور چائے بناتے تھے. کوئی بھی مہمان جائے، اس کو، مہمان کو کتنی بھی عاجزی کرے، اس کو اپنے ہاتھ، یہاں تک ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جب میں ہاتھ دھونے لگا تو آپ نے وہ دشت لے کر ہاتھ دھلانے لگے، تو میں ایک دم اپنے اندر وہ ہونے لگا کہ حضور آپ ہاتھ دھلا رہے ہیں. جب انہوں نے محسوس ہو، کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، مہمان کی مدارت کرنا سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اخلاق حضور حافظ ملت. تو اس طرح کریمانہ انداز تھا. سنت کی بات آئی تو آپ بہت پائے کے تقوی شعار تھے،
بہت پائے کی تقوی شہر. آپ کا تقوی جب سے بچپن سے ہوش سنبھالا کبھی نماز نہیں چھوٹی. تہجد کے پابند آخری عمر تک تھے آپ. آخری عمر تک آپ تہجد فرماتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، سنت پر بہت شاندار عمل کرتے تھے. بتا رہے کہ میں جلسے سے واپس آ رہا تھا تو جس ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا تھا اسی ٹرین میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا. اس سے میری گفتگو ہونے لگی، اس کو لطف آنے لگا تو مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. تو اس نے غور سے دیکھ کر مجھ سے پوچھا، حضرت جی میں ایک ڈاکٹر ہوں، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں میں، اور میں غور کر رہا ہوں جو آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ والی چمک ہے جو بچپن میں بچوں میں ہوا کرتی. یعنی آپ کی آنکھوں میں بڑھاپے والا اثر نہیں آیا. آپ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حافظ ملت سرکار کا جواب سنیں اور ان کا پختہ یقین دیکھیں سنت پر. وہ کہتے ہیں ایسا تو کوئی خاص نہیں کرتا، ایک چیز ہے وہ بہت پابندی سے کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں روزانہ رات کو سنت پر ادائیگی کی نیت سے سرما لگا کر سوتا ہوں. اسی کی برکت ہے تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سرما لگا کر سوتا ہوں، اسی کی برکت ہے میری آنکھ آج تک بالکل سلامت ہے. یہ حافظ ملت سرکار علیہ رحمۃ اللہ پر سنت پر عمل کا ہے. اور ایک چیز بتائیں، جوتے میں پہلے کون سا پیر پہننا سنت ہے؟ داہنا. اتارنے میں کون سا پہلے؟ بایاں. یہ سنت طریقہ ہے. اب لوگ جب وضو کیا کرتے تھے، وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، داہنا پاؤں دھونا ہے، پیر نکالا، نل سے دھویا، پھر واپس پیر رکھ لیا. تو نکالنے میں کون سا پہلے کر دیتے ہیں؟ سیدھا. خلاف سنت ہوا ہے نا. اور جب پاؤں یہ والا دھوئیں گے، اٹھایا پھر اس کو پہن لیا، تو یہ بھی خلاف سنت ہوا. تو اب وضو کرنا ہے، پاؤں تو ایسے ہی دھوئے گا نا انسان کہ جوتے سے پاؤں نکالا، پاؤں دھوئے، پھر اس کو پہن لیں گے. تو سنت سے بچا کیسے جائے، مطلب خلاف سنت سے کیسے بچا جائے؟ تو حافظ ملت سرکار علیہ رحمت الرضوان کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھتے تھے تو اتارنے کی سنت ادا ہو گئی. اب اس کے بعد داہنا نکال کر دھوتے تھے اور پھر پہلے داہنا پہن لیتے تھے تو یہ پہننے کی سنت ادا ہو گئی. اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں زخم ہوتا داہنے پاؤں میں، تو ڈاکٹر ٹیوب لے کے آیا، بولے حضرت موزے اتارے میں لگا دیتا ہوں. تو آپ پہلے بایاں اتارتے ہیں موزہ. ڈاکٹر کہنا حضرت اس والے پاؤں میں، تو کہا سنت پہلے یہ اتارنا، سنت پہلے یہ اتارنا ہے. تو اس طرح کے سنت کے وہ پابند تھے اور اسی کی برکت تھی کہ وہ آج ہم سب کے سروں کے تاج ہیں. اور آپ دیکھیں درود پاک پڑھے اللہ، آپ ہے نا تکبر اور تکبر کے شائبے سے بھی بچتے تھے. آپ جب حج کر آئے تو ایک صاحب نے آپ کو حاجی صاحب کہنے لگے. آپ تھوڑا سا ناراضگی والا لہجہ اپنایا اور کہا میں بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہوں تب سے نماز پڑھ رہا ہوں، آج تک کسی نے نمازی صاحب نہیں کیا. ایک سفر کر آگے آج آپ حاجی صاحب کہنے لگے. بھائی جس طرح وہ فرض ہے اس طرح نماز کی فرض کی ادائیگی ہے. یعنی دل میں اس کی وجہ سے کوئی پروٹوکول نہیں آنا چاہیے. اس طرح سے وہ زندگی گزار کر عمل کیا کرتے ہیں. تو جب انسان، اچھا ایک چیز آپ کو بتائیں، جو بندہ جتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، زمین سے جڑا ہوتا ہے نا، لوگ اس سے جڑتے جاتے ہیں. یہ ایک فطرت ہے. آج بھی اتنا چمک دمک کی دنیا میں، لیکن جو سادہ بندے ہوتے ہیں، جو سادگی پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک دیکھنے والی بات ہے ہمارے اندر. تو حافظ ملت سرکار علیہ رحمۃ الرضوان کو جو معمولات تھے، آپ دیکھیں کہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت اتنی کثرت سے کرتے تھے، اتنی کثرت سے کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایک صاحب تھے، آپ کے شاگردوں میں سے، کلکتہ سے چلے تھے، یہاں سٹھیاؤ آنا تھا. تو وہاں سے ٹرین شروع، آپ نے قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا. یہاں ٹرین رکی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے پارے تلاوت کی ہے. تو وہ ایسے دیکھنے لگے پارے کیا، تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے وہاں شروع کیا تھا اور پہلا پارا شروع کیا تھا، یہاں آتے آتے 30 پارے کمپلیٹ. جب بھی فری اوقات ہوتا یا تو درس و درسی کی تلاوت کرتے ہوتے، یا ذکر کر رہے ہوتے، یا کچھ نہیں تو پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. فرمایا جاتا تھا ان کی نس نس میں قرآن بستا تھا.
اس قدر قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس ان کو یاد تھا. حافظ ملت سرکار، اسی وجہ سے ان کا جو لقب حافظ ملت، حالانکہ اس کا اصل معنی ملت کی حفاظت کرنے والے، تو اس معنی میں بھی درست ہے، اور حافظ کے اعتبار سے گئے تو اس معنی میں بھی درست ہے. ویسا کوئی حافظ نظر نہیں آتا ہے، بہت پختہ. تو یہ آپ کے آخری زندگی تک کا معمول تھا یہ. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت اچھی دعا انہوں نے سفر کے تعلق سے عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ میں بھی جب سے میں نے پڑھا اس پر عمل کر رہا ہوں، ابھی تک محفوظ ہوں میں. آپ فرماتے ایک سفر میں جانے کی دعا، سواری پر بیٹھنے کی جو دعا سب کو یاد ہوگی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے. حافظ ملت سرکار اس میں تھوڑا سا اضافے کے ساتھ فرماتے تھے کہ اس دعا کو یوں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ توکلت علی اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، آخر تک. خود حافظ ملت سرکار کے شاگرد ہیں مولانا نصیر الدین صاحب، اور ہمارے زمانے میں پیر نصیر صاحب نام سے مشہور تھے، پلامو کے ہیں. بہت بزرگ، نیک، اتنی نرم گفتگو کرتے تھے کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا. اب دیکھا ہوگا جو وہاں کے ہیں لوگ، پلامو کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ملت نے یہ دعا عطا فرمائی، ہم نے یاد کر لی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں جس ٹرین میں بیٹھ کر جا رہا تھا، وہ ڈبہ پٹری سے اترا، کئی لوگ گھائل ہوئے، اس میں کچھ شدید زخمی ہوئے، کچھ ہلاک بھی ہوئے، لیکن اس میں مجھے ایک بال باقی نہیں ہوا. صرف ایک جوتا تھا، وہ کہیں پھنس کر ہلاک ہوا، باقی جسم میں کہیں نہیں کچھ. بیکر الصاحی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور خط لکھ کر فرمایا کہ حضرت میں کار سے جا رہا تھا، اچانک کار کا دروازہ کھلا اور میں گر گیا ہوں، لیکن جس پر ایک خروش نہیں آئی. فرماتے ہیں اس دعا کی برکت آپ بھی یاد کر لیں. الحمدللہ اسی دعا کی برکت تھی کہ ابھی چھندواڑہ والے سفر میں نے بھی ایک بڑا کام کیا تھا، لیکن اسی دعا کی برکت سے الحمدللہ ہونا بہت کچھ تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا ہے الحمدللہ. مجھے پختہ یقین تھا، جب بھی بیٹھا تو میں اسی یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، کیونکہ جب میں نے واقعہ پڑھا نا تو اسی یقین کے ساتھ وہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد سے اب تک کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے. آپ بھی چاہیں تو اس کو یاد کر لیں، بہت آسان ہے. سبحان الذی سخر لنا یاد ہوگی ہی. شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ توکلت علی اللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا پوری دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اس سفر میں آپ کو کوئی حادثہ پیش نہیں آنے والا انشاءاللہ. اچھا، حافظ ملت سرکار کا اصلاح کا انداز بڑا ہی نرالا تھا، بڑا ہی نرالا. یعنی اصلاح بھی کر دیتے تھے، مطلب بہت مختصر جملہ بولتے تھے، اصلاح بھی ہو جاتی، سامنے والا سمجھ بھی جاتا تھا. فرماتے ہیں آپ سفر حضر کہیں بھی رہتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے، کہیں بھی. ٹرین رکی، پلیٹ فارم پر مصلی بچھا دیں گے، ٹرین ہارن دے تو دیتے رہے، نماز نہیں چھوڑتے. بس اوقات ایسا ہوا کہ ٹرین اپنے ٹائم سے رک گئی، لیکن آپ نے نماز مکمل کی، تب جا کر بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں ایک جو ساتھی ساتھ میں تھے، ان کے جو شاگرد تھے وہ ساتھ میں تھے. اب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا زمانہ تھا ان کا، وہ ساتھ میں تھے. بولے حافظ ملت سرکار اترے، انہوں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے، اور میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. نماز کے بعد فارغ ہوئے، ٹرین میں آ کے بیٹھے. حضرت نے پوچھا نماز پڑھی تو پھر میں دائیں بائیں کرنے لگا. حضرت وہ وضو کا مسئلہ تھا، اور پانی کی ٹنکی اور وضو کی جو مشین تھی پانی کی، وہ مشین خراب تھی. تو انہوں نے کہا کہ مشین خراب ہو جائے چلے گا، انسان کو خراب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کتنا پیارا جملہ تھا، مختصر اسی سے ریلیٹ کیا اور ان کو بتا دیا کہ دیکھیں نماز اس حالت میں بھی تم کو نہیں چھوڑا ہے، تو مشین خراب ہو جائے چلے گا، انسان کو خراب نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے وہ آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے ان کے. اور سادگی مزاجی میں بھی اصلاح دیکھیں آپ. آج جو ہمیں ایک چیز پھنسائی ہوئی ہے، کیا ہم اپنا جو ہے نا کام نہیں کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو آج قوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. یار ان کے پاس اتنا کچھ ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں خرچہ کر رہے، قبر میں لے کے جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا یہ کام کیوں نہیں کر رہا. ہمیں سب سے شکایت ہے کہ یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. حافظ ملت سرکار کی تربیت سنیں. ایک جلسے میں آپ تشریف لے گئے تھے، جو ساتھ میں تھے وہ بیان فرما رہے ہیں. جلسہ ہوا، اس کے بعد حافظ ملت سرکار مسجد میں سو گئے. پاس میں مسجد تھی، مسجد میں کوئی انتظام نہیں،
वैसे ही सोए। जब सुबह उठे तो कोई लेने और छोड़ने वाला नहीं था। वैसे आपको तशरीफ, तो वो जो साथ में थे वो कहते हैं कि हजरत बड़े ही नाहंजार लोग हैं, ना रात में सोने का इंतजाम किया, ना सुबह जाते वो कोई मुलाकात के लिए आया है। हाफिज मिल्ल सरकार फरमाते हैं कि इंसान को अपने काम की फिक्र करनी चाहिए, दूसरे काम के नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जिम्मे जो काम था वो हमने कर दिया है। आप देखिए क्या फरमाते हैं, इंसान को हमेशा अपने काम की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे जिम्मे जो है हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमें उसी का जवाब देना है। तो अब ये नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या होना है, उनका अपना नुकसान है। हमारी जिम्मेदारी जो हम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दरूद पाक पढ़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, इनका एक बहुत मशहूर कोटेशन है, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। वो पसंद ही नहीं फरमाते कि इख्तिलाफ हो। वो खुद कहते हैं कि पूरी निज़ाम जो इसी पे चल रहा है, ये रूह और जिस्म क्या है, ये रूह और जिस्म का जब तक इत्तेहाद इंसान जिंदा है, जिस दिन इख्तिलाफ, वो मौत वाक़ हो जाती है। जिस कौम में इत्तेहाद होता है वो जिंदगी पाती है, इख्तिलाफ हो तो मर जाता है। फरमाते हैं कि जो कौम अपने अंदर बाहम इत्तेहाद रखती है वो कौम जिंदा होती है, और जो कौम आपस में इख्तिलाफ करती है तो वो मौत की शिकार हो जाती है। और यही सबब हुआ, जब हम आपस में लड़ने लग गए तो हमारा जवाल शुरू हो गया। तो जब तक इत्तेहाद के साथ थे हमारी तरक्की थी, जब इख्तिलाफ का शिकार हुए तो हम आज हम देखें किसी गिनती में नहीं आ रहे। तो इससे फरमाते थे इत्तेहाद जिंदगी, इख्तिलाफ मौत है। और कभी भी अपने मुखालिफ को जवाब नहीं देते थे, कभी भी नहीं। खुद फरमाते हैं कि हर मुखालिफत का जवाब काम है, हर मुखालिफत का जवाब काम है। कहते हैं कि मैंने कभी भी अपने मुखालिफ को जवाब नहीं किया, बल्कि अपना काम करता रहा, यहाँ तक कि मेरा काम भी हो गया और मेरे मुखालिफ मेरे मुवाफिक बन गए। तो हमेशा आप अपने काम पर फोकस करें, जो आपका काम है उस पर फोकस करते रहे, तो इंशाल्लाह कामयाबी कदम भी चूमेगी और आपके मुखालिफिन सब खत्म हो जाए। फरमाते हैं कि जिसकी निगाह मकसद पे होगी और काम में खुलूस होगा तो कामयाबी उसकी कदम छूएगी। बेहतरीन चीजें अता फरमा दी। तो ये हाफिज मिल्लत सरकार इस तरह से। अच्छा, एक वाकया सुने, इनके भोजपुर का वाकया। एक मास्टर साहब थे, अब दुनियावी तालीम थोड़ी आ जाती है तो जल्दी समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो घुटना सत्र में शामिल है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। असल में उनकी आदत थी, वो नेकर पहन के घूमते थे तो घुटना खुला रहेगा। और आज भी हमारे यहाँ भी धीरे धीरे ये बवाल आ रहा है कि बच्चे जो है नेकर पहन के घूमते हैं, घुटना खुला रहता है। याद रखें, मर्द का ये जो घुटना है ये सत्र औरत में शामिल है। बिला वजह शरई इसको जाहिर करना हराम और गुनाह है। ठीक है, अब सुनिए, वो मास्टर साहब नेकर पहन के घूमते थे, घुटना खुला रहता है। हाफिज मिल्लत सरकार से कहते हैं कि ये सतर में होना मुझे समझ में नहीं आता है, आखिर वजह क्या है। हाफिज मिल्लत सरकार ने फरमाया कि अर्रुब्बतु फिल औरा, कि घुटना पर्दे से सत्र औरत में शामिल है। कहते हैं सत्र औरत में तो ठीक है, लेकिन ये बात मेरे दिल और दिमाग में नहीं आ रही। अच्छा ऐसे बैठे, बोले दिल और दिमाग में आ जाएगी तो मान लोगे? बोले हाँ मान जाएंगे। बोले ये बताओ, पूरे जिस्म में एक उज़्व हो या एक हड्डी हो, उसका एक हुक्म होना चाहिए या दो हुक्म होना चाहिए? बोले एक हुक्म होना चाहिए। यानी जिस्म की अगर एक हड्डी है तो उसका एक ही हुक्म होना चाहिए या दो होना चाहिए? तो उन्होंने कहा एक हुक्म होना चाहिए। तो हाफिज मिल्लत सरकार ने फिर पूछा, ये बताइए घुटने से लेकर कूल्हे तक एक हड्डी है कि दो हड्डी है? उन्होंने कहा एक हड्डी है। तो कूल्हे को खोलना जब शर्म महसूस होती है तो फिर इसको खोलने में शर्म क्यों नहीं महसूस होती? बात समझ में आ गई। उस दिन से पूरा पहनने लगे, क्योंकि ये भी वही हिस्सा है, ये भी वही हिस्सा है। तो इसको खोलने में शर्म है तो इसको भी खोलने में तो शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह से वो उनकी इस्लाह भी हो गई और वाजिब भी। उनके एक शागिर्द थे, उनके पास जॉब नहीं थी, इमामत की जगह आई थी। हाफिज मिल्लत सरकार अलैहि रहमतुल रिज़वान ऐसे थे कि वो उस बंदे को देखकर भाप जाते थे कि बंदा किस सलाहियत का मालिक है, तो उससे वैसी ही मेहनत करवाते थे। ये हाफिज मिल्लत सरकार में खूबी थी।
جس بندے کو حافظ ملت سرکار نے علامہ ارشد کو دیکھا تھا یہ بیان اچھا کرتے ہیں، مناظرے اچھے، تو وہی محنت ان سے کروائی گئی، وہی محنت کروائی۔ اس طرح جتنے بھی انہوں نے بنائے ہیں سب کو ویسے ہی تیار فرما دیا ہے۔ تو وہ جن کے پاس جگہ آئی تھی امامت کی جگہ تھی، اب وہ جو قاضی صاحب تھے وہ جانے کو تیار نہیں تھے، پر وہ پشو پیش ہو رہے تھے، تو کتنے مختصر جملے میں ارشاد فرمایا، بولے بیٹا امامت بھی کوئی کام ہے، مسلمان ہو نماز پڑھنا ہی ہے، ادھر کھڑے ہونے کے بجائے وہاں کھڑے ہو جانا۔ تو اس طرح اس کی اصلاح بھی کر دی اور اہمیت بھی بتا دی کہ یہاں کھڑے ہونے کے بجائے یہاں کھڑے ہو جانا، نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ خیر وہ تیار ہو کے چلے گئے۔ اس طرح حافظ ملت سرکار جو ہے بڑا لطف فرمایا کرتے تھے اور مہربانی بھی فرماتے تھے۔ درود پاک پڑھے کہ واقعہ سناؤ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جو ہے آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ سے ایک مدرس چاہیے تھا، تو خط لکھا حافظ ملت سرکار کو کہ ہمیں ایک مدرس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب منتظمین نے جو لکھا تھا وہ خط حافظ ملت سرکار نے پڑھا، بہت مسکرائے اور دوسروں کو دیا، وہ بھی مسکرائے تھے۔ خط میں لکھا کیا تھا وہ سنیے، بہت پیاری بات لکھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مدرسے کے لیے صدر مدرس کی ضرورت ہے، تو مدرسہ کے منتظم نے حافظ ملت سرکار درخواست کی کہ آپ ہمیں جو صدر مدرس عنایت فرمائیں گے تو اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ خوبی ذرا ہاتھ پہ نوٹ کریں گے، عالم ہو، ایک قاری ہو، حافظ ہو، وجیہ ہو، خوبصورت لکھنے میں ہو، خوش آواز بھی ہو، مقرر ہو، مناظر بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو۔ تو جو مدرس منگا رہے تھے تو 8 کوالٹی سامنے والے نے مانگی، اور کیا لکھتے ہیں، اور تنخواہ فی الحال 70 روپے مہینہ ہم انہیں دیں گے۔ حافظ ملت سرکار جو خط پڑھے بہت مسکرائے، ایک طلبہ کو بھی دیا، سب مسکرانے لگے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس میں سے خط پڑھنے کے بعد کہ کیا تھا، عالم بھی، ایک عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، وجیہ ہو، خوش آواز، مقرر، مناظر، شادی شدہ، 8 خوبی تھی۔ تو حافظ ملت سرکار خط پڑھ کے فرماتے ہیں، ارے بندے خدا، کم سے کم ایک اوصاف کے مقابل میں 10 روپے تو رکھا ہوتا ہے۔ بھائی 8 خوبی مانگی، 70 روپے دے رہے ہو، تو کم سے کم 10 روپے تو رکھا ہوتا۔ تو اس میں سے ایک سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے شاگرد، انہوں نے کہا حضرت حاجی کی شرط نہیں لگائی ہے؟ تو دوسرے نے کہا حضرت لگتا ہے کہ حج وہ لوگ خود کروا کے دیں گے۔ تو اس طرح سے لطف فرمایا کرتے تھے اور ہم آہنگی بنا کے رکھتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ کہیں ٹکتے نہیں تھے، کہیں نہیں ٹکتے تھے، لیکن ہے بڑے صلاحیت مند۔ تو ایک مسجد مدرسے والے ضد ہوئے کہ انہی کو لے کر جائیں گے۔ تو نے کہا بات کر لو بھائی، بات کر لیے، تیار ہو گئے۔ حافظ ملت سرکار کو آنے بتانے کہ حضرت ہم نے ان سے بات کر لی اور تیار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، اول تو ان کا ملنا مشکل، اور مل جائے تو ان کا ٹکنا مشکل ہے، تو آپ لے جائیں لیکن اپنے اس پر لے جائیں۔ تو اس طرح حافظ ملت سرکار 2-3 جملے فرماتے تھے لیکن پوری بات اسی میں ہو جاتی تھی۔ یہ حافظ ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان تھا کہ ایک ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں کچھ کوئی بول نہ پائے۔ یعنی حافظ ملت سرکار جب درسگاہ میں ہوتے تھے تو اپنے طلبہ کی تعلیمی صلاحیت کو بیدار کر رہے ہوتے تھے، باہر کوئی ملتا تو اس کے اندر روحانیت پیدا کر رہے ہوتے تھے، کوئی طالب علم گھر سے محتاج ہوتا اس کی گھریلو زندگی کو پورا کر رہے ہوتے تھے، کوئی دکھ کا مارا آتا تو اس کو تعویذات دے کے اس کی پریشانی دور کر رہے ہوتے، کوئی مرید ہونا چاہتا تو اس کو اصلاح بیت سلسلہ بیت میں داخل فرماتے تھے۔ ایک شاگرد تو ایسا تھا کہ ان کے تمام طالب علم کا بھی خرچہ اٹھایا، شادی ہونے کے بعد ان کا اور کی بیوی کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن فرماتے تھے تم پڑھو، پڑھائی مت چھوڑو۔ اس طرح حافظ ملت سرکار مطلب وہ ایک باپ سے بھی بڑھ کر اپنے طلبہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور یہی تو وجہ ہے جب وہ اس طرح پیش آتے تھے تو سامنے والے جتنے بھی تھے وہ پھر وہ اپنی جان نثار کیا کرتے تھے۔ آج بھی جس نے بھی ان کو دیکھا ہے تو ان کے دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس جیسا آج تک نہیں دیکھا۔ مبارک پور میں آپ کسی بھی بزرگ سے ملیں گے، اگر حافظ ملت سرکار کا ذکر چھوڑ دیں گے تو وہ ایک تو بے اختیار ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ بات کہتا ہے کہ ان جیسا ہم نے نہیں دیکھا آج تک۔ اس شان کے وہ مالک تھے۔
ایک آخری واقعہ ان کی زندگی کا سنائیں گے اور اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اصل میں گفتگو تو بہت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کتنی موٹی ہے. اس کو سنائیں گے تو کئی ہفتے جائیں گے اور ان کی زندگی کئی ایک واقعات ہیں. لیکن ایک آخری واقعہ آپ سنیں اور تعجب کریں گے آپ کہ اللہ رب العزت نے کیسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہے ہندوستان سے ایک چیز معلومات بتاؤں. سیکنڈ جو ورلڈ وار ہوئی ہے اس کے بعد ہی سے پاسپورٹ پہ فوٹو لگنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے فوٹو نہیں لگتے تھے. ہاں تو حافظ ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان جو تھے وہ اس تصویر کے معاملے میں عدم جواز کے قائل تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ تصویر وہی والی ہے جو شریعت میں جو حدیث میں منع ہے, اس لیے آپ اس کے جواز کے قائل نہیں تھے. تو آپ وہ شخصیت ہے جس نے اس زمانے میں رہتے ہوئے بھی بغیر فوٹو کے حج فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب سوچیں کوئی آسان بات تو نہیں ہے. بھئی حکومت سے پورا منظوری لینا, حالانکہ پورا باضابطہ یہ قانون میں ہے کہ پاسپورٹ میں فوٹو ہونا چاہیے, اس کے باوجود آپ بغیر فوٹو کے حج پہ تشریف لے گئے. اس کو تھوڑا سا سنیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعی کیا چیز تھی وہ. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کو در رسول کی حاضری بار بار تڑپا رہی تھی, اور ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی معیار کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس حاضری کے لیے بڑے بے چین تھے. لیکن معاملہ یہ تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس رسول کی بارگاہ میں جاؤں تو اس منہ سے جاؤں کہ یہ نہ ہو کہ ان کی کسی بات کی میں مخالفت کرتا ہوں, ان کی کسی بات کی میں مخالفت کرتا ہوں. اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر حاضری کا لطف ہے, ورنہ ان کی نافرمانی کر کے ان کی بارگاہ میں جانے کا کیا مطلب. تو انہوں نے ان کے جو بہت قریبی تھے, ان کے مرید بھی تھے, اس بہت قریب رکھتے تھے, بیکر اتساہی صاحب, ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ جو ہے بغیر فوٹو کے پاسپورٹ کے لیے آپ درخواست پیش کر دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر کر دوں گا, اس میں کیا ہے. تیار ہوئے, درخواست پیش کی. تو اس وقت وہاں پر جو پاسپورٹ آفس میں جو بیٹھتے تھے وراثت حسین قدواری صاحب, تو انہوں نے دیکھا تو بولے ارے عجیب بات کر رہی ہے, تو قانون ہے بھائی فوٹو کھنچوانا ہی ہے. انہوں نے بتایا بیکر اتساہی صاحب نے کہ حضرت کا تقویٰ, حضرت کی طہارت, حضرت کا پاکیزگی, حضرت کا احتیاط, تو ان کے دل میں بھی اثر ہوا کہ ہاں شخصیت بڑی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اپلائی کر دیا اور یہ ہند کے وزارت خانے میں ان کا گیا. ظاہر سی بات معاملہ اتنا آسان نہیں, تو ٹائم تو لگنا ہی تھا. معاملہ ایک اور پیچھے لگا کہ حافظ ملت سرکار اس کو کانوں کان کسی سے بتانا نہیں چاہتے تھے. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو خامخواہ کے شہرت جو پسند نہیں کر رہے تھے, اور دوسرا ان کے جو دشمنان تھے, آپ معمولی ان کے بہت دشمنان تھے. یعنی جو دیوبندی وہابی جن سے انہوں نے بالکل خاموش کر دیا تو سب ان کے جانے دشمن بنے ہوئے. تو پھر وہ لوگ بیچ میں آئندہ کریں گے, اس لیے کسی کو بتاتے نہیں تھے. تو لیکن ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے پتہ نہیں کس طرح یہ بات دھیرے سے وائرل ہو گئی. اس بات کا وائرل ہونا تھا کہ ہر چوراہے پر, ہر دکان پر یہی چرچا کہ حافظ ملت بغیر اس کے فوٹو کے جانا چاہتے ہیں. اب کوئی فیور میں بولتا, کوئی عدم فیور میں بولتا ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ دارالعلوم اشرفیہ کے دفتر میں جو خط آ گیا تو لوگوں کو وہاں بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں. اب چیمی گوئیاں شروع ہو گئی, ہندوستان بھر میں ایسی بات ہونے لگی. تو فرما رہے ہیں انہی دنوں کی بات ہے, یہ واقعہ یہاں پہ سنیں, ان کا جذبہ دیکھیں عشق کا, کہ نیاز مندوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا جیسے مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہونے کی بات کر رہے ہیں. اس بندے نے ایسا کہا حضرت یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ سننا تھا کہ آپ کو ایک دم طغیانی آئے اور کہتے ہیں کیا مغرب سے سورج کبھی نہیں نکلا ہے؟ اللہ, کیا مغرب سے سورج کبھی نہیں نکلا ہے؟
یہ اسی وہ یہی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے اشارہ ہوا تھا تو مولا علی کے لیے مغرب سے سورج نکل کر آیا تھا، عصر کی نماز ادا فرمائی تھی. تو جو ذات مغرب عصر کے وقت کے لیے سورج مغرب سے نکال سکتی ہے تو عبدالعزیز کے لیے یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں. آپ دیکھیں اتنا یقین تھا ان کو کہ یہ واقعی ہونا ہے، اور سامنے والے خاموش بھی ہو گئی، واقعی یہ ہوا ہے. تو ہوا بھی یوں کہ حکومت ہند کی طرف سے ان کا پاسپورٹ ایشو کیا گیا کہ بغیر فوٹو کے عبدالعزیز کا پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے. اب اس شرط کے ساتھ کہ حجاز والے بھی دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی، اتفاق ایسا کہ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے، دونوں طرف سے راضی ہو گئے. اب معاملہ دو بستا ہے، ایک آتا ہے ویزے کا، اور دوسرا اس زمانے میں جہاز سے جاتے تھے تو جہاز والے کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی حج والے اپنا نام پیش کرتے تھے تو قرآن راضی ہوتی تھی، پرچے میں جتنے کا نام آیا اس کو لیتے تھے، باقی کو واپس کر دیتے تھے. تو جب ویزے کا معاملہ آیا تو ویزے کے معاملے میں بھی کافی کچھ آنا کانی ہوئی، اور کہا گیا کہ بھائی کہ پوری دنیا میں یہی ایک ہے جو اس کے جائز کے قائل نہیں ہے، باقی پوری دنیا تو فوٹو پر حج کر رہی ہے، ایک یہی عالم ہے کیا؟ اس طرح کی بات ہے. تو حافظ ملت سرکار نے کہا کہ بھائی دیکھو، فوٹو کے جواز کا جو حکم ہے وہ یہ کہ ضرورت کی وجہ سے کہ جس کے بغیر چارہ نہ چل سکے تو ضرورت کے پیش نظر آپ کھنچوا سکتے ہیں، لیکن جب میرا اسپیشل کیس فائل ہوا اور بغیر فوٹو کے میرا بن چکا ہے تو پھر میرے لیے تو ضرورت نہیں رہی نا. اب میرے لیے ضرورت کہاں رہی؟ تو مجھے تو کھنچوانے کوئی جواز ہی نہیں آتا ہے. تو اس طرح وہاں بھی بات ہوئی، کلیئر ہوا. خیر اب معاملہ آیا جہاز کا. اب آپ سنیں اس واقعے کو، تڑپ جائیں گے آپ. جب میں نے پڑھا تو انہیں واقعی انسان ہر دنوی میں کہاں تک اتر سکتا ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے. لیکن جب سرکار نوازنا چاہے تو کوئی کہیں تک بھی اتار دے، بندہ کہیں بھی ہو اس کی مدینہ حاضری ہوتی ہے. اس واقعے سے دیکھیں آپ، ہوا یہ کہ 5 دن پہلے بمبئی پہنچے آپ، بیکل اسائی صاحب کو دیا کہ جاؤ آپ بھائی سیٹ کے لے کر آؤ. تو پہلے بار دیا اس نے واپس کر دیا، تو انہیں لگا واقعی جگہ نہیں ہے. تو بیکل اسائی صاحب پھر گورنمنٹ کوٹے سے 2 سیٹ لے کر آئے، گورنمنٹ کوٹے سے. تو اس کے بعد جب گئے تو اس نے کہا کہ بعد میں آنا. اچھا بغیر فوٹو کا معاملہ ہوتا تو پہلی بار منع کر دیتے، لیکن کیا ہوا، پہلی بار منع نہیں کیا، بولے ٹھیک ہے کل آنا، پرسوں آنا. 4 دن نکال دیے. 5ویں دن جب گئے تو بھی ٹالم ٹولی کر رہا تھا. بتاتے ہیں کہ جب 4 گھنٹے جہاز کو نکلنا باقی تھے اور یہ آخری جہاز جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں دوں گا. بولے کیوں نہیں دوں گا؟ بولے مجھے اوپر سے کوئی آرڈر نہیں آیا ہے. تو بتایا پورا معاملہ کہ بھائی دیکھو سب یہاں یہ چیزیں ہو گئی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، پوری کیس فائل ہوئی ہے، ہم کو وہاں سے ویزا ایشو ہو چکا ہے. تو بولا مجھے اوپر سے آرڈر نہیں آیا ہے، میں نہیں لکھ کے دوں گا. اب ظاہر سی بات ہے 4 گھنٹے باقی ہیں، اب اس میں کہاں سے کہاں جائیں، فون ٹیلی فون پہ کتنا کریں کس کو. اب یہ وقت ایسا تھا سب کشمکش میں تھے، سب کشمکش میں کہ کیا کرے آخر. یہاں تک کہ ایک مرید نے کہا کہ حضور اب کھنچوا لیجیے، اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اب کھنچوا لیجیے. حافظ ملت سرکار وہاں سے اٹھے، ہجوم بھی ساتھ میں آیا اور سب لوگ ایک دم گھیرے ہوئے تھے. حافظ ملت سرکار نے ایک دم دل سے ان کی آہ نکلی، اور وہ آہ شاید بتا رہی تھی، وہ کہنا چاہتے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خود یدی سہل لنا اشقالنا، خود یدی سہل لنا اشقالنا. جب یہ بات ہوئی تو حافظ ملت سرکار نے سب سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مجھے تھوڑی دیر کے بالکل چھوڑ دو. اور اب ان کا ایمان دیکھیں، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں کہ بغیر فوٹو کے جا سکے. تمام راستے بند، صرف 4 گھنٹہ نکلنے کو باقی ہے. اب حافظ ملت سرکار علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ ایک کام کرو بیکل اسائی صاحب، آپ ایک بار اور جا کے بات کرو، آپ ایک بار جا کے اور بات کرو. اور لوگوں سے کہا کہ آپ سب مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو. کمرے میں گئے
دروازہ بند کر تو کہا کہ یہ دروازہ اسی وقت کھٹکھٹانا جب اتساہی صاحب وہاں سے اجازت لے کر آ جائیں گے. اس یقین تھا ان کو. آپ اندر گئے اور جو دعائیں کرنی تھی، جو استغاثہ کرنا تھا کرتے رہے، اور آپ جو دعا کرنا تھا. تھوڑا ٹائم گزرا، بیکل الصاحی صاحب آئے، دروازہ کھٹکا، حضور دروازہ کھولیے، اجازت مل چکی ہے آپ کو. جب دروازہ کھولے گیا لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے پوری تاڑی تر تھی، اور آپ بے اختیار ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بلانا چاہتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو جب سرکار بلانا چاہے تو لوگ لاکھ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بس ان کی ایک طرف تھی کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور جب وہ آنکھوں تر تھے تو غوث اعظم کی نیاز دلائی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ سفر مبارک ہوا. ایک تاریخی سفر ہوا وہ، اور جس شان سے وہ جلوس نکلا ہے وہ پورا تاریخ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ لوگوں نے نقل کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ اس کا یقین اور اعتقاد کتنا پختہ ہے اور کس حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے. تو حضور سرکار حافظ ملت کو یقین کامل تھا کہ اگر بلاوا ہوگا تو پھر یہ سمندر بھی کوئی چیز نہیں ہے. جہاز جائے گا تو پرندہ میرے لیے انتظام کرے گا، میں اڑ کر جاؤں گا لیکن جاؤں گا. اس یقین تھا ان کو. تبھی تو انہوں نے کہا کہ بیکل صاحب اب جاؤ، اور اسی وقت دروازہ کھٹکھٹانا جب اجازت مل جائے. تو آپ دیکھیں یعنی اگر کوئی آج بھی جانا چاہے تو یقین کامل ہو، پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. کتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسہ نہیں تھے لیکن غیب سے بلاوا ہے اور پیسوں کا انتظام بھی ہو گیا ہے. تو بس یہی کہ سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. یہ حافظ ملت سرکار علیہ رحمۃ الرضوان کا زندگی کا اہم ترین واقعہ تھا. اندرا گاندھی اس وقت حیات سے تھی. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں ان جیسی شخصیت کو ہونا ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. اندرا گاندھی کے حافظ ملت سرکار کبھی کسی غیر محرم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، ملاقات بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. یہی وجہ تھی کہ حکومت نے بھی پھر ان کا احترام کیا. جب ان کی پوری زندگی کے ڈیٹیل اسی پر پیرائے میں ہیں تو پھر وہ لوگ بھی مجبور ہوئے، ان کو اجازت دی آپ بغیر فوٹو کے حج کر کے آئے. تو یہ حافظ ملت سرکار علیہ رحمۃ الرضوان کی شان تھی. آج بھی ان کے مرکز انور پر کوئی بھی کسی بھی دکھ کا مارا حاضر ہوتا ہے تو اس کے دکھ درد کا علاج آج بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہ مسجد میں تھا تو اسٹارٹ کا مسئلہ تھا، میں کرسی پہ تقریر کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ. تو جب ابتدائی ہفتے میں جب کرسی پہ بیان ہوا تو بہت آواز اٹھنے لگی، مسجد میں کرسی لگاتے ہیں، مسجد میں کرسی لگاتے ہیں. اچھا مجھے اتنا تو معلوم تھا جائز ہے، لیکن دلیل میرے دماغ میں نہیں تھی. اتفاق ایسا ہوا تھا، میں گھر میں تھا اور اس کتاب کو حیات حافظ ملت کو میں نے اٹھانا چاہا، اس لیے نہیں کہ میں جواب ڈھونڈ رہا تھا، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. بس اتفاق ایسا ہوا میں نے اس کتاب کو بس یوں ہی کھولا تھا پڑھنے کے لیے یوں، اور جو صفحہ کھلا تھا اس پہ یہ لکھا تھا مسجد میں کرسی لگانے کے جواز کا مسئلہ. اللہ، بس دیکھ کے دنگ رہ گیا. میں کیا حضور میں یہاں پریشان ہوں، آپ کو وہاں خبر ہو رہی ہے. اللہ، اس دن میں بے اختیار انہوں نے کہا کہ حضور واقعی صحیح کہا ہے کس نے پیدا کی اتنے لالوں کو. حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. میں کہتا ہوں کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. ہم کون ہے بھائی حافظ ملت کی؟ کچھ نہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد ہیں. یعنی ہمارے استادی رشتوں میں دیکھا جائے تو ہمارے دادا لگیں گے. ہم نے ان کو بلا واسطہ دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے. ہاں ایک یہ تھا کہ جب تک اشرافیہ میں حاضر رہا روزانہ عصر کے بعد میں حاضر دیا کرتا تھا، روزانہ عصر کے بعد حاضری دیتا تھا. ایک ساتھی کہتا ہے ابے یار مستحب کام کو ایک دم فرض کی طرح کرتا ہے. میں نے کہا ایک سکون ملتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری حاضری رائے کا نہیں ہے. میں دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہوں، اگر میں پھنسا تو حافظ ملت سرکار میری مدد فرمائے. واقعی آج جو کچھ جو میں نے کہا نا، یہ سروں پر امامہ، یہ جبہ، یہ دستار سب انہی کی عطا ہے اور کچھ نہیں ہے. ورنہ ہم کیا ہے بھائی، ہم سے بڑے بڑے علم والے موجود ہیں، اللہ نے ان کو ایسا ایسا علم دیا ہے. لیکن یہ سرکار کا کرم ہے کہ اس ناکارے کو بھی حافظ ملت خود فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے کا ناکارہ بھی کارا ہوتا ہے.
میرے مدرسے کا ناکارہ بھی کارا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اسی مدرسے کا ایک ناکارہ ہوں, اس ناکارے سے ایک کام لیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے.